إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قال الرياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بہت ہی اہم مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. وہ مقصد اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرنا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس جہاں کو آباد کیا ہے اور اس کو زینت بخشا ہے، مزین کیا ہے. جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے واسطے پیدا کیا ہے. تو جو اس زمین پر یا اس دنیا میں رہ کر اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ آدمی نیک کام کرے، اللہ تبارک و تعالی عمل کو قبول کرتا ہے. قبولیت اعمال کے اسباب علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، سنت کی پیروی کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کی روشنی میں عمل انجام دینا، شریعت کی پاسداری کرنا، اور ایک اہم شرط یہ ہے کہ آدمی جو بھی عبادت، جو بھی نیک کام کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. جس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی گئی عمل قبول ہوگا، اور جس کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں پائی گئی اس کا عمل برباد ہے، بیکار ہے، آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں، بلکہ آدمی کا عمل وبال جال بن جائے گا، وبال جان بن جائے گا، جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ نیکیاں کرنے سے پہلے ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کون سے اعمال ہے جس کی وجہ سے عمل برباد کر دینے والا ہے. آج عام طور پر نیکیوں کی خواہش، نیکیوں کی طرف، عبادت کا شوق اور نیک کام کرنے کا بہت زیادہ جذبہ ہے، لیکن اس طرف توجہ ہماری بہت کم جاتی ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے کے نتیجے میں آدمی نیک کام کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے. عبادت سے کہیں زیادہ توجہ ہمیں اس بات کی طرف دینی ہے کہ ہم سیکھیں کہ بربادی اعمال کے اسباب کیا ہیں. فضائل سے کام نہیں چلے گا، عبادت کر لینا یہ کافی نہیں ہے.
نیک کام کر لینا یہ کافی نہیں ہے آخرت کی کامیابی کے لیے. آخرت کی کامیابی کے لیے یہ شریعت کسوٹی ہے, یہ بنیاد اور معیار ہے کہ ہمارا عمل کیسا ہے. یہ نہیں کہ بس عمل ہونا چاہیے, عبادت ہونی چاہیے, نیکی ہونی چاہیے, یہ اصل نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہو جائے. تو آج کے اس جمعے کے خطبے میں کچھ اہم نکات کی طرف اشارہ کیا جائے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ بربادی اعمال کے اسباب کیا ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ آدمی شرک کرے. نیک کام کر رہا ہے, نیکی کے ساتھ شرک کرے, عمل برباد ہے. مکہ کے مشرک حج کرتے تھے, روزہ رکھتے تھے, زکوٰۃ دیتے تھے, غریبوں کی مدد کرتے تھے, اللہ کی قسم کھاتے تھے, اللہ کو جانتے تھے, اللہ کو پکارتے تھے, لیکن مشرک ٹھہرے. ان کی ساری نیکیاں, وہ کعبہ میں آئے ہوئے مہمان کی بڑی خدمت کرتے تھے, پانی پلاتے تھے, کھانا کھلاتے تھے, صدقات و خیرات نکالتے تھے, زکوٰۃ دیتے تھے, اللہ رب العالمین کو مانتے تھے, جانتے تھے, پکارتے تھے, اللہ کی قسمیں کھاتے تھے, قربانی کرتے تھے, روزہ رکھتے تھے, زکوٰۃ دیتے تھے, لیکن یہ مشرک ٹھہرے. اللہ نے ان کی ساری باتوں کو برباد کر دیا. زمانہ جاہلیت کے اندر ایک شخص تھا ابن جدعان, بڑا معتدل آدمی تھا, ڈونیشن دیتا تھا, غریبوں کی مدد کرتا تھا, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا, صلہ رحمی کرتا تھا, مال خرچ کرتا تھا, غریبوں کی خوب مدد کرتا تھا. آج سمجھ لیے کہ سوشل ورک جو چل رہا ہے اس کام میں بہت آگے تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اچھا کیا اس کو یہ نیکیاں کچھ فائدہ پہنچائیں گی؟ یہ دنیا میں تو بڑا اچھا کام کر رہا تھا, دنیا کے اندر وہ بڑا اچھا کام کر رہا تھا, سوشل کام کر رہا تھا, لوگوں کی خدمت کر رہا تھا, کیا آخرت میں اس کو کچھ فائدہ پہنچے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفعہ, اس کو یہ نیکیاں فائدہ نہیں پہنچائیں گی. انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. مسلم شریف کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطعاً اس کو یہ نیکی فائدہ نہیں پہنچائے گی, اس لیے کہ اس نے کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ اے اللہ تو مجھ کو آخرت میں بخش دے, معاف کر دے. ایمان ہی نہیں رکھا, مرنے کے بعد آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھا, اللہ پر ایمان نہیں رکھا, سوشل کام کر رہا ہے, سماجی کام کر رہا ہے, لوگوں کی خدمت کر رہا ہے, خدمت خلق کر رہا ہے, لیکن آخرت پر یقین اور ایمان نہیں تھا. یہ شرک کر رہا تھا جس کے نتیجے میں اس کی ساری باتیں بیکار ہو گئی, آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اللہ رب العالمین نے شرک کے متعلق فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ شرک کر لیں, نبیوں کے تذکرے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ لوگ بھی شرک کر لیں ان کے سارے عمل برباد ہو گئے. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ بھی شرک کر لیں تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا, آپ کی ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ شرک بہت بڑا پاپ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم, شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اگر آدمی کے اندر شرک داخل ہو گیا اس کی ساری باتیں برباد ہو گئی. بربادی اعمال میں سے سب سے بنیادی سبب, پہلا سبب شرک کرنا ہے, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. جو حق اللہ رب العالمین کا ہے, جو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے, اس کو کسی مخلوق کے ساتھ کر دینا, کسی مخلوق کے ساتھ وہ کام کرنا, یہی شرک ہے. اور اسی شرک سے ساری امتوں کو نبیوں نے ڈرایا ہے, سارے رسولوں نے اس کی تعلیم دی ہے کہ شرک سے بچو, شرک سے ڈرایا ہے ہر نبی نے اپنی قوم کو. اسی طریقے سے بربادی اعمال کے اسباب میں سے دوسرا سبب ہے کاہنوں, نجومیوں کے پاس جانا, جو مستقبل کی, فیوچر کی باتیں بتاتے ہیں. کاہن کے پاس, نجومی کے پاس, عراف کے پاس
جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے غیب کی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، چھپی باتوں کو بیان کرتے ہیں، قسمت بتلاتے ہیں، فیوچر بتلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جانا گویا کہ اپنی نیکیوں کو برباد کرنا ہے اور ان کی باتوں کو تصدیق کرنا، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو سچ ماننا، یہ کفر ہے۔ اور جب آدمی کفر کیا تو اسلام سے خارج ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی شریف کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی اپنی بیوی کے پاس حیض کی حالت میں آتا ہے، ناپاکی کے ایام میں آتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہم استری کرتا ہے، یا عورت کی پچھلی شرمگاہ میں اپنی خواہش پوری کرتا ہے، او کاہنن یا کسی کاہن اور نجومی کے پاس آتا ہے قسمت آزمانے کے لیے، فیوچر کی بات جاننے کے لیے، چھپی باتوں کو جاننے کے لیے، غیب کی باتوں کو جاننے کے لیے، اور اس کے پاس آتا ہے فصدقہ بما یقول، یہ کاہن نجومی یہ جو کچھ کہتا ہے اس کو سچ مانتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس آدمی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اس کا اس نے انکار کر دیا، کفر کیا ہے۔ کاہنوں کے پاس آنا، نجومیوں کے پاس جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اگر آدمی صرف گیا، کچھ کیا نہیں، کچھ سمجھا نہیں، کچھ تصدیق نہیں کیا، بس گیا ہے ان کے پاس، یہ بھی گناہ ہے، اور کتنا خطرناک گناہ ہے، نیکیوں کو برباد کرنے والا عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من اتا عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی عراف کے پاس جائے جو غیب کی باتوں کو بتلاتا ہے، جو چھپی باتوں کو بتلاتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، غیب کی بات کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ رب العالمین کے، وہ فراڈی ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کہا جو کسی عراف کے پاس آئے فسألہ عن شیء، اس سے کسی چیز کا سوال کرے، صرف سوال کرے، تصدیق نہیں کرنا ہے، اس کو سچا نہیں ماننا ہے، اس کا یقین اور اعتراف نہیں کرنا، صرف سوال کر بیٹھا اس سے، اس کے پاس گیا اور سوال کر بیٹھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف سوال کر بیٹھا 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، 40 روز تک، 1 مہینہ 10 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کو نماز پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ چھٹی ہو گئی، اسے نماز پڑھنا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں، اللہ رب العالمین کیا وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ بربادی اعمال، کاہنوں کے پاس جانا، عراف کے پاس جانا، قسمت آزمانا، چھپی باتوں کو جاننے کی کوشش کرنا، مستقبل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا، ان سے سوال کر بیٹھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، نیکیوں کو برباد کرنے والا عمل ہے۔ اسی طریقے سے بربادی اعمال میں سے ایک سبب، تیسرا سبب ہے بدعات و خرافات ایجاد کرنا، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہماری شریعت میں کوئی ایسی چیز اضافہ کرے جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا عمل مردود ہے، بیکار ہے اس کا عمل۔ سوچئے تو صحیح، قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب جہاں سارے انسان اکٹھا ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے، اور وہاں پر اس طریقے کے لوگ جو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے ہیں، بدعات و خرافات ایجاد کرنے والے ہیں، ایسے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے، اور یہ پیارے نبی یہ سمجھیں گے کہ میری امت کے لوگ ہیں، فرشتے ان کو بھگائیں گے، کہیں کہ نہیں یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیے، اضافہ کر لیا، بدعات و خرافات ایجاد کر لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، میرے بعد تم لوگوں نے دین کو بدل دی۔ دین میں نئی نئی چیز کو ایجاد کرنا،
نئی نئی شکل کو ایجاد کرنا، منمانی کرنا دین کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، نیکیوں کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ آج ہم اور آپ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، سنت کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے مقام کو سمجھو، نبی کی عظمت کو جانو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے مسلمانوں، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، نبی سے ادب کے ساتھ بات کرو، سلیقے سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، احترام ہونا چاہیے، نبی کی عزت اور وقار کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں تمہاری آواز اونچی ہو جائے۔ یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ایسے نبی سے نہ بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، نہ کوئی وقار، نہ کوئی تمیز، نہ کوئی عزت، نہ کوئی احترام۔ نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، نبی کی عظمت کو سمجھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اونچی آواز میں بات نہ کرو، آواز پست رکھو، آہستہ رکھو، تیز نہ کرو، بلند نہ کرو۔ اور اگر نہیں مانو گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بلند آواز سے بات کرو گے، یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اونچی آواز سے بات کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ حجرات کی دوسری آیت ہے، سورۃ الحجرات کی دوسری آیت ہے یہ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں کچھ عطا پتہ نہ ہو، شعور نہ ہو، پتہ نہ چلے۔ آج سنتوں کو ہلکا سمجھا جائے، اس کا انکار کیا جائے، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ نیکیوں کو کھوکھلا کرنے والا عمل ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا بربادی اعمال کے اسباب میں سے یہ ہے کہ آدمی ریاکاری کرے، دکھلاوا کرے۔ کوئی نیک کام کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، بس اس کو لوگوں کے سامنے شو کرے، دکھائے۔ آدمی کی عبادت کا مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھ کو پہچانیں، میری شہرت، میرا نام مشہور ہو، میں فیمس ہو جاؤں، مشہور ہو جاؤں، میرا چرچا ہو۔ دنیا کمانے کے واسطے، دنیا حاصل کرنے کے لیے آدمی ریاکاری کرے، لوگوں کو دکھلائے۔ شریعت میں اس کو شرک قرار دیا گیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر کے بارے میں۔ پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ کہا یہ ریاکاری۔ ریاکاری بہت خطرناک چیز ہے۔ آدمی نیکی کرتا ہے، نیکی کر کے بھی آدمی گنہگار ہو جاتا ہے، نیکی اور عبادت کرنے کے بعد بھی آدمی مجرم ہو جاتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی مشہور روایت ہے کہ کل قیامت کے دن 3 ایسے لوگوں کو جہنم میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا، جس نے شہادت پیش کی، اپنی جان کی قربانی دی، اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دی، علم سیکھ کر اپنی زندگی کی قربانی دی، مال خرچ کیا۔ یہ تینوں لوگوں کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کر دے گا۔ ان تینوں کا جرم یہی تھا، نیکیاں بہت زیادہ تھیں، نیک کام بہت زیادہ تھے، مال کی قربانی، ہر راستے میں اللہ کے راستے میں ہر جگہ پر مال قربان کرنا، جان کی قربانی دینا، علم سیکھنا اور زندگی بھر علم کو سکھانا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا۔ ان تینوں کا عمل، محنت، قربانی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ عبادتیں تھیں، لیکن ان کی باتوں کے باوجود جہنم ان کو سب سے پہلے داخل کیا جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی ریاکاری کے نام پہ نیک کام کر رہا ہے، یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ نیکی کر کے بھی آدمی مجرم اور گنہگار ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نیک کام نہ کرتا تو بچ جاتا، نیک کام نہ کرتا تو عافیت ہوتی، آخرت میں اتنا سخت حساب نہ ہوتا، جہنم میں داخل نہ کیا جاتا۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، دنیا میں نیکی کے کام کر کے جائیں گے اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ دنیا میں ریاکاری کرتے تھے، دکھلاوا کرتے تھے، کسی کو خرچ کیا، اور آج تو اللہ المستعان جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج آدمی 10 کلو اناج دے رہا ہے، 5 کلو اناج دے رہا ہے، کچھ بھی خرچ کر رہا ہے۔ سیلاب آیا، کوئی مصیبت آئی، کسی پریشانی میں آئے، مبتلا ہو گیا، آگ لگ گئی، کمپنی جل گئی اور لوگ گھر سے باہر ہو گئے، بے گھر ہو گئے، ریلی کی روٹی کھا رہے ہیں۔ آدمی 10 روپیہ خرچ کر رہا ہے، 10 روٹی کھلا رہا ہے، پوری دنیا میں کوہرام مچا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا فتنہ بڑا سنگین فتنہ ہے، سمجھے اس چیز کو۔ یہ ہم سے کہاں لے جا رہا ہے کہ آدمی کچھ خرچ کر رہا ہے اور دے رہا ہے تو پھر اس کو تصویر لے کر کے پوری دنیا میں اس کو فیمس کر رہا ہے۔ اس کو یہ اخلاص ہے، یہ خلوص ہے؟
یہ ریاکاری کی ایک شکل ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، آخرت کی کامیابی کے لیے کریں، آخرت کے لیے نیکیاں کریں، دنیا کمانے کے لیے، دنیا میں نام کمانے کے لیے یہ ریاکاری کے نام پہ عبادت نہ کریں، اس لیے کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے ریاکاری کر کے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا جاؤ چلے جاؤ، جن کے لیے تم دنیا میں نیکیاں کرتے تھے، اچھا کام کرتے تھے، ان سے جا کے بدلہ لے لو، یا تمہارا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بربادی اعمال میں سے 5واں سبب ہے احسان جتلانا۔ کچھ دیا، کسی کی مدد کی، کچھ دے دیا، بس احسان جتلانا شروع کر دیا۔ احسان جتلانا یہ نیکیوں کو برباد کرنے والا عمل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے مسلمانوں اپنے صدقات کو، زکوٰۃ کو، نیکیوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، کسی غریب کی مدد کرتے ہو، اپنی صدقات و خیرات کو برباد نہ کرو، احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی احسان جتلا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، دینے کے بعد احسان جتلا رہا ہے، یہ تکلیف کی بات ہے، اس کے ذریعے سے نیکی برباد ہو جاتی ہے، اس نیکی کا کوئی ثواب نہیں۔ آدمی کچھ کسی کی مدد کر دے اور ایک دن کبھی کوئی موقع آئے اور کہے کہ میں نے تم کو یہ دیا تھا، تم کو تعاون دیا تھا، تمہاری مدد کی تھی، احسان جتلا ہے۔ پیارے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو، اپنی زکوٰۃ کو برباد نہ کرو احسان جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے۔ اسی طریقے سے بربادی اعمال میں سے 6واں سبب ہے شراب نوشی، شراب پینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ام الخبائث، سنو شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب پی لی آدمی ہر گناہ کر سکتا ہے، شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ فمن شربها لم تقبل صلاته 40 یوما، کہا جو شراب پی لے 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، 40 روز تک اس کی عبادت برباد ہو رہی ہے، نماز برباد ہو رہی ہے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے 7واں سبب ہے بندوں کے اعمال، بندوں کے حقوق میں خیانت کرنا، حقوق العباد کو صحیح طور پہ ادا نہ کرنا، بندوں کے حق میں حق تلفی کرنا۔ یہ تو آج ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا چلن ہے۔ آج ہماری زبان محفوظ نہیں ہے، آج ہمارے ہاتھ محفوظ نہیں ہے، ہم نے کسی کو مار دیا، کسی کی زمین لے لی، اپنی طاقت کا استعمال کیا، کسی کی برائی بیان کر لی، کسی کی غیبت بیان کر لی، ہماری نیکیاں جا رہی ہیں، کل قیامت کے دن نیکیوں کی شکل میں بدلہ چکانا پڑے گا۔ ہم دنیا کے اندر کسی کی غیبت کریں، چغل خوری کریں، کسی پر بہتان لگائیں، کسی کو گالی دیں، کسی کی برائی بیان کریں اور کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں، ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ ہماری عبادتوں اور نیکیوں کے ذریعے سے بدلہ قیامت کے دن چکایا جائے گا۔ کل قیامت کے دن درہم و دینار نہیں ہوں گے، روپے پیسے نہیں ہوں گے کہ بدلہ دے دیا جائے۔ کسی کی زمین لے لی ہے، کسی کا مال کھا لیا ہے، چوری کیا ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، غیبت کی ہے، چغل خوری کی ہے، ہماری نیکی جھل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن ہم کو اپنی نیکیوں کی شکل میں بدلہ چکانا پڑے گا۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو اس حق کو وہ ہم سے لے گا، اور ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہوگا کہ ہم مال و دولت دے کر کے نکل جائیں، نیکیوں کی شکل میں ہم کو اس کو پورا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے 8واں جو بربادی اعمال کے اسباب میں سے ہے تنہائی میں کھل کر کے گناہ کرنا، تنہائی میں کھل کر کے گناہ کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ تہامہ پہاڑ کی طرح نیکیاں میرے پاس آئیں گے، اللہ رب العالمین کے دربار میں آئیں گے، پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو بھلا دے گا، ختم کر دے گا، کوئی ثواب نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ یہ بھی نماز پڑھتے تھے، یہ بھی روزہ رکھتے تھے، یہ بھی نیکیاں کرتے تھے، لیکن جب جیسے ان کو تنہائی ملتی تھی وہ تنہائی میں اللہ کی حدوں کو پار کر جاتے تھے، اللہ رب العالمین کی مخالفت کرتے تھے، کھل کر کے اس اندھیرے میں، تاریکی میں، تنہائی میں اللہ رب العالمین کی مخالفت اور نافرمانی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے 9واں جو بربادی اعمال کے اسباب میں سے وہ یہ ہے دین کا مذاق اڑانا۔ دین کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، برباد ہو جاتا ہے عمل۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ دین کے کسی معاملے کو، دین کے کسی حکم کو ناپسند سمجھنا،
دین کا مذاق اڑانا، دین کو ہلکا سمجھنا، ناپسند کرنا، پیار اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، کہ ان لوگوں نے اللہ کی نازل کردہ شریعت کو ناپسند کیا، اللہ کے حکم کو ناپسند کیا، دین کو ناپسند کیا، شریعت کو ناپسند کیا، اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دین کا مذاق اڑاتا ہے، شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، صحابہ کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، سنت کا مذاق اڑاتا ہے، یہ انسان کی نیکیوں کے برباد ہونے کا بہت بنیادی سبب ہے، آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو شخص دین کا مذاق اڑائے، شریعت کا مذاق اڑائے، بعض منافقین نے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیات نازل فرمائی قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی کہہ دیجئے کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، لا تعتذروا فقد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے نہ بناؤ، عذر نہ تلاشو، معذرت نہ طلب کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے شریعت کی کسی بھی حکم کو ہلکا سمجھنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، نیکیوں کو برباد کرنے والا ہے، اور آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے 10واں جو سبب ہے وہ یہ کہ اس ایمان لانے کے بعد آدمی کفر اختیار کر لے، اسلام سے پھر جائے، یہ ساری باتیں برباد ہو جائے۔ آدمی نیک کام کرے زندگی بھر نیک کام کرے، لیکن مرنے سے پہلے آدمی کفر اختیار کر لے، کافر ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، اس کی ساری عبادت، ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ شریعت نے یہاں تک کہا من بدل دینہ فاقتلوہ، اسلامی شریعت ہوگی، اسلامی حکومت ہوگی، جو آدمی اپنے دین کو بدل دے، اسلام کو بدل دے، دوسرا دھرم اور دین اختیار کر لے، اس کو قتل کر دو، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے 11واں جو سبب ہے اپنی عبادت پر اترانا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ سمجھے کہ میں تہجد گزار ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں، نمازی ہوں، اور دوسروں کو حقیر سمجھے، اور یہاں تک کہہ دے کہ اللہ تو فلاں کو معافی نہیں کرے گا۔ اللہ کی رحمت کو سمیٹنا، اللہ رب العالمین کی رحمت کو سکوڑ دینا۔ کہا اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا، اور یہ کام کون کرتا ہے؟ جو بہت بڑا عبادت گزار ہوتا ہے، جو بڑی نیکی کرتا ہے، جس کو اپنی عبادت پر بڑا غرور ہوتا ہے، یہی آدمی یہ کر سکتا ہے۔ جو گنہگار ہو ایسی گفتگو نہیں کرتا ہے، وہ تو خود ڈرتا ہے۔ جو شخص صرف یہ کہہ دے کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا، کسی مسلمان کے ساتھ تعلق سے کہہ دے کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا، کہا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے کسی شخص کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے کہا کون ہے وہ شخص جو میرے تعلق سے قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا، اور تم نے یہ کہا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، میں نے تیرے عمل کو برباد کر دیا اور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ لہذا اپنی عبادت پر غرور کرنا اور کسی کو نیچا دکھانا اور کسی کو حقیر سمجھنا اور حقیر سمجھتے ہوئے کسی کو یہ کہہ دینا کہ اللہ تو فلاں کو معاف ہی نہیں کرے گا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا معاملہ آسان فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔